اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام محترم سامعین و ناظرین ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں حافظ عطاء المنعم ناظرہ و ترجمہ قرآن کریم کی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور احسان سے مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو درست انداز میں پڑھنے اور قرآن کریم کے اندر ممکنہ غلطیوں سے پاک تلاوت قرآن کریم کو سیکھنے کی کلاس کا باقاعدہ 1 اکتوبر 2022 سے آغاز کر رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ پاک کلام ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں سمو دی ہیں۔ اس کتاب کی صحیح تلاوت نہ صرف خود سیکھنا بلکہ اپنی اولاد اور آنے والی نسل کو سکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تلاوت قرآن کی صحیح اہمیت جو ہے وہ یوں اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ یہاں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا، جیسے علم التجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا جاتا ہے ویسے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اللہ رب العزت کا اس آیت مبارکہ کے اندر حکم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید عطا فرمایا اور وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے سے انکاری ہیں، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا زین القرآن بالحون العربی، کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں اس کی تلاوت کو مزین کرو، یعنی جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو عرب کے لہجے میں کیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو مزین کرو۔ پھر ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کریم ان پر فیوز و برکات نازل کرنے کی بجائے لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر ان پر قرآن لعنت بھی کر رہا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے علم التجوید کے قواعد کا خیال نہیں رکھتے اور ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، قرآن کریم کو اپنی مرضی سے مجہول لہجے میں پڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے مقدس الفاظ کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان معانی کی تبدیلی کی وجہ سے قرآن حکیم ان پر فیوز اور برکات نازل کرنے کی بجائے قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔
کہ کیسا بدبخت شخص ہے کہ جو قرآن کو غلط پڑھ رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ میں بہت سارے ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن احباب نے مجھے قرآن کریم سکھانے کے لیے اور اس کی باقاعدہ ایک کلاس بنانے کے لیے شوق دلایا، رغبت دلائی اور اس کام پر ابھارا کہ میں ویڈیو کی شکل میں قرآن مجید کو صحیح طور پر تلفظ اور تجوید کے قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور علم تجوید کے اندر اس کے مخارج اور صفات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کریم کو انٹرنیٹ کی دنیا میں سکھاؤں اور اس کو آن لائن پڑھاؤں۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اس کام کے لیے راضی کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔